فرانس جیسے ملک کے اندر ایکسٹریمزم کے بارے میں پوری دنیا ہی جانتی ہے، چاہے حجاب کو بین کرنا ہو یا پھر گستاخانہ خاکے بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا ہو یا پھر دنیا کے باقی مذہبوں کی توہین کرنی ہو۔ یہ ملک کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ جیسے جیسے قرب قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے فتنوں کی شدت عالمی سطح پر بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اولمپک جیسے عالمی سپورٹس ایونٹ جن کا مذہب اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو بھی شیطانیت کے طور پر پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ 2022 کے کامن ویلتھ گیم کے اوپننگ سرمنی کے اندر شیطانی دیوتا بال کو سجدہ کرواتے ہوئے دکھایا گیا، اور ایسے کئی بار سپورٹس کے نام پر سرعام شیطانیت کو پروموٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا تاکہ یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے، ہر اس جگہ پر جہاں لوگ اس ایونٹ کو دیکھ رہے ہوں، اور یوں آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو آرٹ سمجھ کر قبول کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا اور ہر مذہب کی بڑی شخصیات اس پر خاموش رہیں۔ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کے حوصلے اس تک بڑھ گئے ہیں کہ حال ہی میں فرانس میں ہونے والے اولمپک اوپننگ سرمنی میں انہوں نے ہم جنس پرستی، شیطانیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا کر 1 ارب سے زیادہ دیکھنے والوں کو بتا دیا ہے کہ ہم آرٹس کے نام پر تمہارے آنے والی نسلوں کی برین واشنگ کر سکتے ہیں اور تمہارے مذہب کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، اور تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، الٹا تم اس پر تالیاں بجاؤ گے۔ فرانس میں اس اوپننگ سرمنی کو اولمپکس کی ہسٹری کی سب سے بدترین اور گستاخانہ سرمنی کہا جا رہا ہے۔ وجہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور پورا دیکھیں۔ اس بار اولمپکس کے اندر جنگ اور پولیٹیکل بائیکاٹ کی وجہ سے رشیا اور بیلاروس کو بین کیا گیا، لیکن آپ غور کریں کہ اسرائیل اس ایونٹ میں شامل تھا، جسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وار کرمنل ڈکلیئر کر چکی ہے۔ اس ایونٹ میں ہم جنس پرستی کو سرعام پروموٹ کیا گیا، جسے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط کو تباہ کر دیا تھا۔ اور یہی نہیں، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشہور پینٹنگ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آخری بار کھانا کھایا تھا، اس کا مذاق سیم وہی سین کریٹ کر کے ان ہم جنس پرستوں کو دکھایا گیا ہے جن کو ڈریگ کوئین کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک موٹی عورت کو دکھایا گیا کہ یہ ان کی سردار ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین میں ان دونوں تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ ایک چھوٹے بچے کو دکھایا گیا ہے، جس کو دکھانے کا مقصد آپ کے بچوں کو یہ میسج دینا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکے۔ اب کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ یہ صرف کوئنسیڈنس ہے، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ایونٹس کی تیاریوں پر ملینز اور بلینز ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیل پر دھیان بھی دیا جاتا ہے، اور ان ایونٹس کی مہینوں تک ریہرسل بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے۔ مسلمان ان کو اللہ کا بیٹا تو نہیں مانتے، لیکن اللہ کا رسول مان کر ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں کہ جتنا کہ کرسچنز۔ کسی بھی پیغمبر کی توہین دراصل اسلام کی بھی توہین ہے، اور فرانس اس سے پہلے مسلمانوں کے دل دکھا کر اس کا رسپانس دیکھ چکا ہے، اسی لیے اس بار اس نے کرسچینٹی کو ٹارگٹ بنایا ہے، کیونکہ زیادہ تر کرسچن اپنے مذہب کو پریکٹیکلی فالو نہیں کرتے، اسی لیے یہ بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں اینڈریو ڈیڈ کا یہ انٹرویو سنیں۔ People won't disrespect Islam. Nobody will disrespect it because they're scared. Even in a Christian country. What do you mean by disrespect? I mean, disrespect it. Say something, disrespect it. You could walk around, if you could wear a t-shirt saying Jesus is gay, right here in Croatia, Christian country, and you will make it out of the country alive. I dare you to do the same thing with the Islamic Prophet. I dare you to do the same thing. You would make it out of a Christian country alive, an Islamic country alive. Even in Christian countries, you are not safe to do that. میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ سب کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے پیاروں کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے بچائیں، کیونکہ یہ فتنے موبائل اور ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے گھروں تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ کی ذرا سی غفلت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان کو ایکسپوز کر سکوں۔ ملوں گا آپ کو ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور نیچے کمنٹ میں ضرور اپنے رائے سے آگاہ کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔